الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، مختلف امور کی جو تقسیم ہے وہ آسانی کے لیے ہے، الگ الگ عنوان سے اس کو لیا جاتا ہے، محنتوں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، جس کو طریقہ کار کہتے ہیں، کام کرنے کے طریقے ہیں یہ، باقی مقصد جو ہے ایک ہی ہے، چاہے کام اسٹوڈنٹس پر ہو یا مستورات میں ہو، معذورین میں ہو، کوئی طبقہ نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے تو ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اعمال، جو سب کے لیے ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل جو سب کی ضرورت ہے۔ جہاں سے آدمی عاقل بالغ ہوتا ہے وہیں سے مکلف ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی طبقے سے متعلق ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ طبقات جو ہیں کاروبار کے اعتبار سے ہوتے تھے، تیلی ہوتے تھے اور موچی ہوتے تھے، درزی ہوتے تھے۔ اب طبقوں کی شکل ہی بدل رہی ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس میں تیلی کا بیٹا بھی ہے، موچی کا بیٹا بھی ہے، بیپاری کا بیٹا بھی ہے، غریب کا بیٹا بھی ہے، مالدار کا بیٹا بھی ہے، منسٹر کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹس ہے اور مزدور کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹس ہے۔ تو یہ چیزیں تو عدلتی بدلتی رہے گی، باقی وہ بات ایک ہی ہے سب کے لیے کہ ایمان اور عمل، یہ سب کے لیے۔ تو یہ جو طبقات میں کام ہوتا ہے وہ آسانی کے لیے ہے، ان تک پہنچنے کے لیے یہ سبیل ہیں اور راستے ہیں، باقی لانا تو سب کو ایمان عمل پر ہے، لانا سبھی کو ایمان عمل پر۔ تو یہ طبقاتی کام کوئی الگ کام نہیں ہے، یہ کوئی الگ کام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور سب کے ایک ہی دعوت ہے، سب کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے کام میں شکل بھی ایسی بنے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایسا امتیاز پیدا نہ ہو، کوئی گریڈ نہ بنے اس میں۔ مولانا ابراہیم صاحب ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ ہمیں تو اس کام کے ذریعے سے جو گریڈ اوپر چلے گئے ہیں، گریڈ بنتے 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 ان کو نیچے لانا ہے۔ امت کے جو طبقات بن گئے ہیں، مال کے اعتبار سے، زمین جاگیر کے اعتبار سے، کرسی کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، وہاں تو وہی چلن ہے سب جگہ کہ ڈگری ہے بھائی، ہائی کوالیفائیڈ آدمی ہے تو اس کا ایک گریڈ بن گیا ہے، پیسے والا آدمی ہے تو اس کا گریڈ ہے، کرسی والا آدمی ہے تو اس کا گریڈ ہے۔ اور یہاں اللہ کے وہاں گریڈ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اونچے درجے والا وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ تقوی والا ہوگا تو اپنے آپ نیچے ہی رہے گا وہ۔ دنیاوی جو گریڈ ہیں وہ چاہے کتنے بڑے اوپر ہوگا، لیکن اس کی چال چلن سے ہی دکھ جائے گا کہ یہ تقوی والا آدمی۔ اس محنت سے اوپر سے نیچے آنا ہے اور اوپر سے نیچے لانا ہے، اوپر سے نیچے آوے اور آگے چلے گئے ہیں، پیچھے آوے، فارورڈ ہو گئے، فارورڈ ہونا پسند کرتے لوگ، تو پیچھے آنا ہے، پیچھے جانا ہے، 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملفوظ مولانا نے ابھی بھی سنایا، یہ بھی چند پرانے حضرات جمع ہوئے تھے اس میں بھی، کہ اگر یہ کام صحیح طرز پر چلا تو 700 سال پہلے جو اسلام تھا وہ اسلام زندہ ہو جائے گا، اس سے صحیح طور پر چلا تو اس کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کام کی، چاہے طبقات میں ہو رہا ہو، کہ اس کے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آ رہی، کہ ایمان اور اعمال وجود میں آ رہے، اور زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھاتی جا رہی۔ تو اسی واسطے ہم لوگ جاتے ہیں، اسی واسطے جاتے ہیں، طبقات میں بھی، اسٹوڈنٹس میں جاتے ہیں، مختلف لائن کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں،
خصوصی گشت ہے ایک مستقل تبلیغ میں، جماعت میں نکلتے ہیں تو اس میں بھی ہیں، جماعت ہمارے یہاں آوے اس میں بھی خصوصی گشت کرواتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، بھئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر انجینئر لوگ ہیں، یہ مالدار لوگ ہیں، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، تو جماعت بستی میں آتی ہے تو ان کے ذریعے سے خصوصی گشت اپنے مقام پر کرواتے ہیں، اور ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں خصوصی گشت کرتے ہیں۔ وہ ایک گشت ہے، وہ خصوص کو عموم میں لانے کے لیے، کہ وہ خاص ہو چکے ہیں، اب وہ مسجد میں بھی نہیں آ پاتے، عمومی اعمال میں نہیں آ پاتے، تعلیم میں نہیں بیٹھ پاتے ہیں، مسلمانوں کے عام معاشرے کے ساتھ وہ نہیں گھل مل پاتے، تبلیغ کے راستے سے آ جائیں گے۔ یہ بہت آسان شکل ہے، یہ بہت آسان شکل ہے کہ تبلیغ کے راستے سے جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے۔ جب آدمی اس محنت میں لگتا ہے تو وہ اپنے آپ نیچے آ جاتا ہے۔ تو وہی چیز باقی رہے ہمارے اندر بھی، ہمارے کام کرنے والوں میں بھی، اضلاع میں بھی ہم اس کام کو اس رخ سے لیں کہ کسی کام کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، ہر آدمی سارے کام کر، ہاں کمی بیشی ہوگی، ایک آدمی سارے کام پورے طور پر نہیں کر سکے گا، کمی بیشی ہوگی، باقی یہ ہے کہ کسی ایک کام کا خاص ہے کہ بھئی مستورات اسپیشل ہے، یہ بیرون اسپیشل ہے، کہ یہی 5 آدمی جو مستورات کی تشکیل کریں گے وہی مستورات کا کام کریں گے، یہی 5 آدمی جو اسٹوڈنٹس کا کام کریں گے۔ ہاں موقع بہ موقع جماعتیں بنانی پڑتی ہیں کسی کام کے لیے، جماعت کی شکل میں ہے ہر کام، یہاں کسی فرد پر نہیں ہے تو جماعت بنانی پڑتی ہے، تو کبھی 2-3 ساتھی یہ ہو گئے، کبھی اس میں سے ایک آدھ باقی رہا، دوسرے 2-3 ہو گئے ان کے ساتھ، اس طرح تو اس سے وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور اصل چیز ذہن میں رہتی ہے کہ ہمارے کام عمومی ہیں، اور جتنے اس کے تقاضے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس کا ہو، بیرون کا ہو، مستورات کا ہو، ان سارے کاموں کو ہم سب کو مل جل کے کرنا ہے، ساری فکروں میں شریک ہونا ہے، مشورے سے کام تقسیم کر لینا ہے، تو اس سے جو ہے کام کرنے والوں کی ترقی ہوگی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی اور کام صحیح رخ پر جائے گا۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں صوبے کے تمام اضلاع نے اس کو لیا ہے، اور طبقات میں محنت ہوتی ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹس ہیں جن پر محنت بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے طبقات کی محنتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ مقام پر بھی اور بیرون کے لیے وصولی اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ ان کی جماعتوں کی گزشتہ دیوالی میں تقریباً 1100 جماعتیں بنی تھیں صوبے سے، 1100 جماعت، تقریباً ہماری 3000 مسجدیں ہیں، 5 اعمال بعض اعمال جہاں پر ہے وہ، اس میں سے 1100 جماعتیں اسٹوڈنٹس کی نکلی تھی، تو طبیعت پر لیا ہے اس میں، اور سب سے زیادہ نفع ہے اس میں، یعنی آسانی سے وصولی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ آسان وصولی، تو اس لیے اس کو مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی طرح آسان ہوا کام کہ اس کو مسجد کی سطح پر لے آئے۔ ابھی بھی آج بھی جن علاقوں میں یہ کام مسجد کی سطح پر نہیں ہے وہاں اتنی وصولی نہیں ہوتی، چلے کی بھی اور عشرے کی بھی، اور مقامی طور پر جیسے ہمارے بعض اضلاع کی اچھی تفصیلی اس میں کارگزاری وہ سناتے ہیں، بناسکانٹھا میں، آنند میں اور بھی کچھ ضلعوں میں، کہ وہ مقامی کام میں بھی مہینے 2 مہینے میں اندازہ کرتے ہیں، ایک حلقوں سے لیتے ہیں، شاید پانولی والے بھی لیتے ہیں، تو اس سے وہ نکال کر لاتے ہیں کہ ہمارے مقامی طور پر اسٹوڈنٹس کتنے ہیں جو روزانہ مشوروں میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہفتہ واری گشتوں میں اتنے ہو رہے ہیں، شب گزاری میں اتنے آ رہے ہیں، روزانہ کی محنت میں اتنے شریک، تو وہ بھی کئی 100 کی تعداد میں ایک ضلع میں، تو یہ جو شکل آسانی والی ہو گئی اور کام جو بڑھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کام مسجد کی سطح سے ہوا ہے، مسجد کی سطح سے ہوا، اور وہی سب سے آسان شکل ہے، تو اس لیے اور اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی حلقے میں مضبوط ہے تو اس حلقے کی کارگزاری اپنے ضلع کے مشورے میں سنی جائے تاکہ دوسرے حلقے والے اس کو لیں، دوسرے حلقے والوں کے سامنے، کیونکہ ایک ہی ضلع ہوتا ہے، 10 حلقے ہیں، 12 حلقے ہیں، 20 حلقے ہیں، کسی ایک حلقے میں اچھا ہو رہا ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے، پورے صوبے کی کارگزاریاں آتی ہیں بیرون کی، 4 مہینے کی، مقامی کام کی، تو اور اضلاع والے سنتے ہیں، لیتے ہیں، اپنے ضلعوں میں لے جا کر حوالہ دیتے ہیں
کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ. ہمارے یہاں تو کئی مرتبہ آتا ہے کہ بھئی بناسکانٹھا سے 4 مہینے کی اتنی جماعتیں بنی ہیں، آنند میں اجتماع ہوا تو ان کی بنجر زونوں میں ایسی محنت ہوئی ہے، فلاں جگہ اسٹوڈنٹس کا کام ہوا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا ہے. تو ایسے اضلاع والے ایک دوسرے ضلعوں کی کارگزاری اپنے ضلع کے مجمع کو سناتے ہیں. یہی شکل ضلع کے حلقوں میں کام کو منتقل کرنے کا یہ راستہ ہے. کارگزاری جو ہے وہ صرف سن لینا نہیں ہے بلکہ اس سے منتقل ہوتا ہے. تو جن حلقوں میں مضبوط ہیں گاہے بگاہے اپنے ضلع کے مختلف حلقوں کے سامنے اس کو لایا جائے اور وقتاً فوقتاً مہینے میں 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں حسب موقع کچھ ایسے فعال اسٹوڈنٹس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ تو ہم لوگ یہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد شروع سال میں کرتے ہیں، دیوالی کے موقع پر بعض مرتبہ کرتے ہیں، اسے ایک تشکیلی ماحول بناتے ہیں. لیکن جو فعال اسٹوڈنٹس ہیں کام کر رہے ہیں، کسی حلقے میں 10 ایسے ہیں، کہیں 15 ہیں، کہیں 5 ہیں، کہیں 7 ہیں، تو ان کو موقع بہ موقع جوڑ کر ان کو فکر مند کیا جائے. ان کو بھی یہی فکر دلائی جاوے کہ وہ ایک حلقے سے 5 اسٹوڈنٹس آئے ہیں، ان کو اس حلقے میں 8 مسجدیں ہیں، کہ وہ اپنی یہ 8 مسجدوں میں کیسے مضبوط شکل بنے. ان مسجدوں میں جا کر مسجد اور جماعت کے سامنے بات رکھیں. اس مسجد میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، چونکہ ایک درجے میں ہیں، مثلا انجینئرنگ والے ہیں، اس حلقے کے 2 ہیں، اس حلقے کے 4 ہیں، اس حلقے کے 5 ہیں، اس گاؤں کے 3 ہیں، ایک کالج میں پڑھ رہے ہیں، بی ایس سی والے ہیں، اس طرح سے مختلف درجوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو فکر مند کرتے ہیں، رابطے میں آتے ہیں ایک دوسروں کے. اس سے پھر وہ اپنی اپنی مسجدوں میں فعال بن جاتے ہیں. تشکیل کا موقع ہے تو پھر وہ ایک ہی حلقے کے 5-7 ہیں. کچھ کام نہیں ہے تو ابتدا میں وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے کام وجود میں آتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے تو وہ حلقے کی سطح سے تھا، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے ہوتے ہیں، وہ کام پورا مسجد کی سطح پر اصل جگہ چلا جاتا ہے. جن حلقوں میں کام نہیں ہے تو وہاں ابتدا میں ہی شکل بنا لیں، بھائی حلقے کی شکل سے 5-7-10 لڑکے ہیں، ان کو ذمہ داری دیں. لیکن ان کو یہی ذمہ داری دیں کہ وہ اس کو مسجد تک پہنچا کے آئے، اس کام کو مسجد تک پہنچا، تو اس سے کام بڑھتا ہے. یہی ہمارے یہاں صوبے میں ماشاءاللہ ساتھیوں نے اس کو لیا ہے تو اچھی سطح بنی ہے، اچھی شکل بنی ہے الحمدللہ. مزید آگے جو یہ لڑکے پڑھائی کے لیے پھر آگے جاتے ہیں تو اس میں پھر ان کے پاس چھٹیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں دوران تعلیم. بعض کورس ان کے ایسے ہیں جیسے سیمسٹر والے جو کورس ہیں آج کل 6 مہینے کا ایک سیمسٹر ہوتا ہے، تو اس میں ان کو لمبا ویکیشن نہیں ملتا. ان کو سال میں 2 مرتبہ موقع ملتا ہے، کوئی 10 دن لگا سکتے ہیں. تو ان کو بھی رابطے میں رکھیں. 10ویں 11ویں سے جو ہم نے کام شروع کیا ہے اس لیے کہ اس وقت اب وہ بالغ ہو گئے، ابھی سے ہم ان کو رابطے میں لائیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ گزشتہ دیوالی میں 1100 جماعتیں گئی، ہم ایوریج لگاوے ایک جماعت میں اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 11,000 ہوئے. یعنی 11,000 لڑکوں نے وقت لگایا ہے. اس سال پھر جائیں گے. تو یہ جو کام سے قریب ہوئے ان میں سے بہت سے کہ پہلی بار عشرے میں آئے، کچھ وہ ہوں گے جو دوسری تیسری بار گئے ہوں گے. تو یہ جو عملہ ہمارے ہاتھ آیا ہے ان کی حفاظت کون کرے گا؟ مسجد اور جماعت کرے گی. 11,000 کسی مسجد کے 8 ہیں، کہیں کے 7 ہیں، کہیں کے 5 ہیں، کہیں کے 4 ہیں، کہیں کے 10 ہیں. تو اگر مسجد اور جماعتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی حفاظت کرتے تو کسی کے 2 سال باقی ہیں، کسی کے 3 سال باقی ہیں، کسی کے 4 سال باقی ہیں، کسی کے 5 سال باقی ہیں. ابھی وہ 11ویں میں ہی تھا تو وہ 4-5 سال کے بعد وہ کوئی کورس ختم کر کے ایک ذمہ دار بنے گا. وہ ٹیچر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، ایڈوکیٹ بن جائے گا، کسی شعبے میں جائے گا. تو تسلسل کے ساتھ ان سے ہمارا ربط قائم رہے. ایک نیا خون ہے، یہ ایک نیا خون ہے. اس کی تھوڑی ہمارے یہاں کمی ہے. آپ حضرات اندازہ کریں کہ بہت سے لڑکے آپ کو ملیں گے جنہوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ عشرہ لگایا،
وہ اب ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گیا، جاب پر لگ گیا، کام میں لگ گیا، چلا گیا۔ اب اس کا نہ مقامی کام میں کوئی شرکت ہے اور نہ اس کا چلہ 4 مہینہ لگ پایا۔ ویسے وہ بھی ملیں گے جن کا چلہ لگا تھا 11ویں کے بعد یا 12ویں کے بعد، پھر وہ آگے کی پڑھائی میں گئے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو ایک فکر اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اب وہ اصل ہمارا جو ہم نے بیج بویا تھا، جو بیج ہم نے بویا تھا 10ویں 11ویں میں، ایک آدمی کو کام میں لگا کر، ایک لڑکے کو کام میں لگا کر، اب وہ پھل لینے کا ہمارا وقت ہے، پھل لینے کا وقت۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ مہینے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں جو فعال اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلاویں اور ان کے ساتھ کوئی 1-2 ذمہ دار ساتھی بیٹھیں، ان سے ان کے حلقوں کا پوچھیں کہ آپ کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے حلقے میں کیا ہے، آپ کے حلقے میں کیا ہے، آپ کے حلقے میں کیا ہے، آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جیسے یہ دیوالی کا موقع آئے گا تو اس میں ان کے وہاں کیا شکل ہے، انہوں نے کیا تشکیل کا کیا رخ سوچا ہے، جو جماعتیں بنے گی تو ان کے ذمہ داروں کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے، جو جماعتیں تیار ہوگی ان کے ذمہ دار کون ہوں گے، کیا ترتیب ہے۔ اگر اس میں کمی میں یہ ذمہ داری نہیں ہے تو ان کو فکر دلائیں گے، وہ ابھی سے پہ ذمہ دار تیار کریں۔ ذمہ دار ہیں لیکن مکمل نہیں ہے، 5-5 دن والے ہیں تو ان کو اس کی ترغیب دیں، بھائی قربانی دلا میں تھوڑی مکمل 10 دن وہ لگاوے ان کے ساتھ تاکہ فائدہ ہو، مناسب جماعتیں بنیں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو۔ اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اس امر کو لے کر ہمارے اضلاع کے ذمہ دار حضرات بیٹھیں، اپنے مشوروں میں بھی اس کو جگہ دیں، اس کے لیے وقت لیں۔ یہاں جیسے ہمارا قریب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جاتا ہے ہر مشورے میں اس امر پر، ایسے اپنے تنفیذ میں بھی جو ہے خالی بھائی اسٹوڈنٹس کی فکر کرنی ہے، اپنا دیوالی کا ویکیشن آ رہا ہے، سارے حلقے والے اس کی فکر کریں۔ اس کی بات آئی تھی صبح کے مشورے میں، جوڑ کا بھی آیا تھا، بھائی جوڑ بھی کریں، حلقوں میں کریں گے، ضلع کا کیسا کریں گے، بھائی بتاؤ کون سی تاریخ رہے گی، فلاں تاریخ کو بھائی حلقوں میں جوڑ کر لیں گے۔ تو اتنے پر پورا نہ کریں، اس کو حلقوں سے کارگزاری لیں، اور پھر اس کے بعد کسی حلقے میں کمی ہے تو جہاں اچھا ہوگا وہ کارگزاری سن کر وہ خود ہی ان کو فکر پیدا ہو۔ اور پھر جانے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ سال بھر یہ موضوع رہتا ہے، اس وقت چونکہ اکتوبر میں وہ ویکیشن آتا ہے تو اس ایک مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد اگلے مشورے میں آئے گا سیمسٹر والوں کا، اس کے بعد والے مشورے میں پھر آ جائے گا وہ کہ بھائی آگے چھٹیاں ہوگی ان کی۔ تو یہ سال بھر ہوتا ہے، تو اپنے تنفیذ میں بھی اس کو اچھی طریقے سے لیں، اور اپنے سال کے دوران بھی وقتاً فوقتاً جیسے میں نے عرض کیا کہ حلقوں سے ایسے فعال اسٹوڈنٹس کو بلا کر ان سے کام کی کارگزاری لیں اور ان کو اگلا کام دیں۔ اس میں ایک کام تو یہ ہے جیسے عرض کیا کہ مسجد کی سطح سے ہر مسجد میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ان کا اختلاط کراویں، ان کا تعلق بنواویں، ان کو اس میں جوڑیں۔ ہفتہ واری اجتماع جہاں ہو رہے ہیں تو وہاں ان کو دعوت دیں کہ ہفتہ واری اجتماع میں شام کو جو ہے اگر وہ عصر سے نہیں آتے مغرب میں بلاویں۔ ٹیوشن وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں عموماً وہ پرائمری کے ٹیوشن ہوتے ہیں اور 11ویں 12ویں تک ٹیوشن ہوتے ہیں، 11ویں 12ویں اس کے اوپر والے جو اصل ہیں جن کو ہفتہ واری اجتماع میں لانا چاہیے، انجینئرنگ والے ہیں، میڈیکل والے ہیں، BSc والے ہیں، B.Ed والے ہیں، BCom والے ہیں، CA والے ہیں، ان کے شام کے ٹیوشن نہیں ہوتے۔ عموماً یہ عذر آتا ہے کہ ٹیوشن کلاسز ہوتے ہیں، ٹیوشن کلاسز جو ہوتے ہیں وہ 12ویں تک عموماً چلتے ہیں اور وہ ان کے صبح کے ہوتے ہیں اور بعضوں کے شام کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اصل مواد ہے ہمارا، محنت کر کے اب جو لڑکے اوپر چلے گئے ہیں، کالجوں میں چلے گئے، یونیورسٹی کی تعلیم میں جا رہے ہیں، وہ لڑکے جو اب باہر کے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، جیسے آنند میں ایک معمول ہے ان کا کہ ودیا نگر میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، کتنی تعداد آتی ہے ان کی یاد ہے بھائی کسی کو؟ دیکھو یہ 80 سے 100 لڑکے آتے ہیں ان کے یہاں، انہوں نے ایک ربط بنا دیا ان سے۔ یہ وہی لڑکے ہیں جو کالج کی اور یونیورسٹی کی تعلیم لے رہے ہیں۔ بعض اضلاع والے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن ہوتا ہے اس وجہ سے ہفتہ واری اجتماع میں نہیں آ پاتے، جمعرات یا کسی کے جمعہ کو ہوتا ہو، جب بھی ہوتا ہے کہ شام کو نہیں ہو پاتا۔
تو اصل ہمیں جن کو ہفتہ واری اجتماع میں لانا ہے وہ یہ ہے، جن کو اصل لانا ہے کہ مسجد کی سطح سے جوڑتے وہ اب تعلیم میں بیٹھ رہے تھے، 10ویں میں تھے، 11ویں میں تھے، 12ویں میں تھے، اور وہ آگے چلے گئے، اب ان میں سوجھ بوجھ پیدا ہوئی۔ ایسے ہر ضلع میں کالج والے اسٹوڈنٹس کے کہیں 200، کہیں 300، کہیں 500، اور سورت، بروڈا، احمد آباد، بڑے جو شہر ہیں وہاں ہزاروں میں۔ لیکن ایک ربط بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے جو ادر اسٹیٹ کے جو ہیں یا ادر کنٹریز کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس احمد آباد میں، سورت میں ہیں، ادھر راجکوٹ میں ہیں، آنند میں ہیں، تو وہ ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنی شب گزاری میں بلاویں۔ لیکن بڑا مسئلہ جو اصل ہے شب گزاری کا، کیونکہ ہمارا اہتمام خود کا ہی نہیں ہے۔ شب گزاریوں میں جو ایک زمانہ تھا کہ عصر سے ذمہ دار لوگوں کو دیکھ کر نیم ذمہ دار جو تھوڑے کم اس میں ہیں تو وہ مغرب تک آ جاتے تھے، اور پھر بیان ہوتے تھے، تشکیلیں ہوتی تھی، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی، اور پھر مجمع حلقے لگاتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، نئوں سے اختلاط کرتے تھے، نئے مجمع کا انتظار رہتا تھا۔ اس اگر ذمہ دار حضرات ایک فکر کے ساتھ ہے اس طرح کی، اگر 2-2، 4-4 بھی ایسے ایک ضلع میں تیار ہو گئے نا، ایسے 2-4 آدمی بھی، تو وہ ذریعہ بنیں گے پھر اس قسم کے نئے مجمع کو کھینچنے کا۔ اور جہاں آپ نے ایک ہفتہ 2، 5، 10 نئوں کو تھوڑا سا لیا، ان کا تھوڑا اکرام کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، تو وہ جو ہے 10 اگلے ہفتے دوسرے 5 کو لے کر آئے، وہ ان کو لے کر آئیں گے۔ اور یہ شب گزاری جو ہے وہ ہماری وہ پرانا عمل ہے، مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے تبلیغ کے بنیادی کچھ کام ہیں، اس میں سے ہے پنچ کوسہ، جس کو ہے پنچ کوسہ، اور وہ اسی پنچ کوسے میں ان کے امور سوچتے تھے، مذاکرے کرتے تھے، نیوں کو لاتے تھے، جماعتیں بنا کر لاتے تھے، جمعہ کے دن صبح ان کو روانگی کی ہدایات دے کر ان کو روانہ کر دیتے سر۔ اب ہم لوگوں نے زوائد بہت بڑھائے، جو اصل تھا اس کو کمزور کر ڈالا۔ ضلع کا مشورہ، حلقے کا مشورہ، پھر 15 روزہ مشورہ، کہیں مہینے کا مشورہ، پھر ماہانہ کارگزار مقامی 5 اعمال کا مشورہ، بہت سارے ہم زوائد بڑھا چکے، لیکن جو اصل ہیں، اور ابھی اور مزید زوائد بڑھانے کی فکر میں، مزید زوائد اور بڑھانے کی فکر میں، لیکن اصل کو ہم قوت دینے کی فکر نہیں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مدارس کے سفر میں، یو پی کے مدرسوں کے سفر میں تھے، تو سب محتمیم حضرات تھے، کاکوسی کے محتمیم صاحب تھے مولانا یاسین صاحب، اور احمد آباد مولانا احمد پٹنی صاحب، اور ایک محتمیم تیسرے تھے مولانا عبدالاحد صاحب، اور 2-4 ساتھی، 3-5 7 ساتھیوں کی جماعت تھی۔ حضرت مفتی سعید صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے، تو کچھ انہوں نے تعلیمی لائن کے مذاکرے بھی کیے، اس مشورے بھی دیے ویسا۔ کوئی ایک بات کے مشورے میں مفتی صاحب سے انہوں نے کوئی بات پوچھی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک 2 منزلہ عمارت ہے، 2 منزلہ عمارت ہے، وہ 2 منزلہ عمارت کی بنیادیں کمزور ہو گئی، تو اس 2 منزلہ عمارت پر تیسری منزل بنانا مفید ہے یا اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا مفید ہوگا؟ تو سب، یعنی ظاہر بات ہے، واضح بات ہے، سب نے یہی کہا کہ مفتی صاحب اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہی مسئلہ ہمارا ہے، جو اصل بنیادیں ہماری ہیں کام کی، ان بنیادوں کی طرف اگر ہم توجہ دے دیتے ہیں اور اس کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو ان مضبوط بنیادوں میں ہی ہمارا کام چل جائے گا، زوائد کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے ان بڑے لڑکوں کو، آگے جا کر اب وہ 2 سال میں ڈاکٹر ہو جائے گا، یہ 2 سال کے بعد انجینئر بن جائے گا، یہ 2 سال کے بعد کسی جگہ ٹیچر بن کے جائے گا، یہ 1 سال کے بعد ہی کسی بڑے عہدے پر جا کر بیٹھے گا، بس اب وہ تیاری میں، تو وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ جو آج کل پی جی کہتے ہیں، پین گیسٹ کا وہ چلا ہے، جو کہ ایسے ہاسٹلز قائم ہوئے، بروڈا میں بہت ہے، سورت میں بھی ہوں گے، احمد آباد میں بھی بہت ہوں گے، تو اور جگہوں پر جہاں، تو اب وہ اس کا ایک کریز ہو گیا ہے اس طرح کے وہ بنانے کا۔ ان کی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کہیں 2 رہ کہیں یہاں کہیں وہاں اس طرح سے رہتے تھے، اب یہ کہ اس طرح کی بلڈنگیں بنتی ہیں جو کرائے پر ان کو دیتے ہیں،
تو وہ تلاش کرے اپنے یہاں. اب اصل میدان محنت ہے وہ ہمیں نیچے سے بھی چھوڑنا نہیں ہے, 10ویں والوں کو بھی 10ویں والوں کو بھی چھوڑنا نہیں, لیکن ہم محنت کرتے کرتے یہاں تک گئے. اور اب جب وصول کرنے کا موقع آیا تھا کہ اب ان کے چلے وصول ہوں گے, یا ان کی تعلیم ختم ہونے کے بعد ان کے 4 مہینے وصول کرنے, جس کا ہم ذہن ان کا بنا رہے تھے پیچھے سے, تو وہاں آتے آتے ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ان کا دینی ذہن بنا, نماز کا, عبادت کا, اعمال کا تھوڑی بہت فکر پیدا ہوئی. تو اب اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا وہ چھوٹ جائیں گے, وہ چھوٹ نہیں جائیں گے. اگر ان کا دینی ذہن بنا ہے تو اب وہ کسی نہ کسی دینی لائن کی سوچ کے پیچھے چلے جائیں گے, اور اس میں خطرات بہت ہیں کہ وہ کسی فرقے کے ہاتھ لگ جائیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ ذرا سنجیدگی سے ہم لوگ اس کو لیں اور محنت کا ایک ایسا خاکہ بناویں کہ ہم ایک ایک تک پہنچ سکیں, ایک لڑکا بھی نہ چھوٹے. اسی لیے فہرست بنواتے ہیں. جو فہرست بنانے کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک بھی چھوٹے نہیں, کہ ہمارے بی ایس سی میں اتنے ہیں, بی کام میں اتنے ہیں, ایم اے کرنے والے اتنے ہیں, تو سی اے کرنے والے اگر 5 ہیں تو 5 تک ہم پہنچ. میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمارے 50 ہیں, اس 50 میں سے ہمارے ضلع میں رہ کر پڑھنے والے 20 ہیں, تو ان 20 سے تو ہمارا رابطہ ہے. لیکن 30 لڑکے جو کسی ملک میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, یوکرین میں ہیں, قزاقستان میں ہیں, کرغستان میں ہیں, تو وہاں ان سے کیا رابطے کی شکل, یا یورپ میں کہیں پڑھ رہے ہیں تو وہاں ان سے کوئی رابطے کی شکل. اچھا, وہ لڑکوں کے پاس ان کا رابطہ ہوتا ہے, وہ ان کے پاس ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, کسی کونے میں ہوتے ہیں دنیا کے, وہ ان کو جانتے ہیں. اس لیے اس کو ہمیں دینا پڑے گا کام, اور ان سے کارگزاری لیں. کام لیں گے تو کارگزاری لیں, جیسے کہ ان کو کام دیا ہے, اگلی بار ان کو بلا کر 1.5-2 مہینے میں بلایا, ان سے کارگزاری. بھائی پی جی والوں میں جو ہم نے محنت کی شکل بنائی ہے تو کہاں تک پہنچے؟ میڈیکل والوں میں ہماری محنت کی شکل تھی. ہندوستان میں جو 20 پڑھ رہے ہیں ان پر یہ محنت ہے. باہر ملک میں جو ہمارے 30 لڑکے ہیں ان پر کیا محنت ہوئی, تو کارگزاری سنائیں گے. ہماری جو ہاسٹل ہیں اتنی ساری, ان ہاسٹلوں میں کہاں کہاں نماز اور اعمال کی پابندی ہو رہی ہے, اس کی کارگزاری آئے گی. اب ویکیشن آ رہا ہے تو جو کہ آمد و رفت ہیں ان کے پاس آنا جانا ہے, تب ان کو فکر دلا دیں گے, بھائی دیکھو آگے ویکیشن ہے 20 دن کا اور 10 دن کی تشکیلیں چل رہی ہے, تو آپ حضرات جہاں جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں پر تشکیل کریں. آئندہ ہم جب جڑیں گے تو اس وقت آپ کارگزاری سناویں, اور جماعتیں کتنی بنی اس کی کارگزاری لے کر یہ کام دے دیا اگلا. تو اس طریقے سے ان کو سمجھا بجھا کے کام دینا پڑے گا. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, اور اس مسجد میں جڑنے والے فعال ٹیچر ہیں, یا ٹیچر نہیں ہیں کسی اور شعبے میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز ایکٹیو ہیں اپنے یہاں, بہت سارے انجینئر ایکٹیو ہیں, بہت سارے دیگر شعبوں میں کام کرنے والے. تو ان کے ساتھ ان حلقوں سے اس لائن کے 1-2 آدمیوں کو بلا لیں, تاکہ ان کا بھی ربط آپس میں قائم رہے. کہ صرف اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں, صرف ٹیچر بھی نہیں ہے, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کچھ 1-2 ٹیچر ہیں, کوئی 1-8 ڈاکٹر ہیں, کوئی 1-8 انجینئر ہیں, کوئی 1-8 وکالت کرنے والا ہے کسی شعبے میں ہے, وہ تاکہ وہ سب ملے جلے یہ فکریں منتقل ہوں. ہاں, سب سے پہلے فکر منتقل ہوتی ہے, صحیح فکر بنانا, اس عملے کی صحیح فکر بنانا سب سے پہلا. فکر اگر ان کی ہو گئی تو اب وہ کام پر پڑ جائیں گے. فکر نہیں بنی ہے اور ہم ان کو ہانک رہے ہیں تو وہ زیادہ آگے نہیں چل پائیں گے. جیسے کسی گاڑی کا انجن ہی فیل ہے تو کتنا دھکا لگے گا, لیکن انجن چل رہا ہے تو وہ اب اس کو تھوڑا سا چلانے سے وہ چل پڑے گا. تو اس لیے ان کو اس طرح سے بلایا جائے, اور اپنا جو ضلع کا مشورہ ہے اس مشورے سے اس کو باندھا جائے. ہمارا کوئی بھی کام جو ہے ضلع کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا, ضلع کے, لیکن کام کو تقسیم کر کے کام دیا جائے گا, کام تقسیم کر کے کام دیا جائے گا, اور پھر اس کی کارگزاری آتی رہے. کارگزاری آئی, اگلا کام دے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی صلاحیتیں کام پر لگے, اور بڑے باصلاحیت استعداد ہے. دیکھیں آج کل سب کہتے ہیں نا, آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں, سبھی کہتے ہیں, سب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں پوتوں کو, نواسوں کو, کہ ہم کو اس عمر میں جتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی, ہم سے زیادہ ان کو اس عمر میں سوجھ بوجھ ہے. سب اس کا اندازہ کرتے ہیں,
تو وہی حال ہے ابھی آگے جا کر بھی کہ جوانی میں جتنی ہمارے پاس سوجھ بوجھ نہیں تھی اس سے زیادہ، کیونکہ رفتار ہے زمانے کی رفتار ہے بھائی. جس وقت ہم تھے تو سب سے زیادہ بچپن میں سنتے تھے بھائی دہرادون ایکسپریس، دہرادون ایکسپریس ہوتی تھی وہ. اب وہ اس کے مقابلے میں کتنی اور زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، دنیا فاسٹ ہوئی ہے. تو اس حساب سے اللہ پاک صلاحیت بھی دیتا ہے اس دنیا میں رہنے کی. تو اس لیے ان کو قریب کریں، کام دیں، وہ کام لیں گے، کام کرتے کرتے کام کرنے والے بنیں. اچھا، کام کرنے والوں سے بھولیں بھی ہوگی، بھول بھی کام کرنے والے سے. جس آدمی نے ڈرائیونگ لائسنس اپنے پاس لے لیا ہے لیکن ڈرائیونگ کے سیٹ پر نہیں بیٹھا، وہ 25 سال کے بعد کہے کہ آج تک میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، آج تک میری ڈرائیونگ میں کبھی ٹائر بھی پنچر نہیں ہوا ہے، کوئی کمال ہے اس کا یہ؟ ارے بولو نا بھائی، یہ کوئی کمال ہے؟ جو گاڑی چلائے گا اس کا ٹائر پنچر ہوگا، جو گاڑی چلائے گا اس سے کچھ کہیں ادھر ادھر ہوگا، 19-20 ہوگا، کہیں ٹکرا جائے گی، کہیں کچھ. تو ایسے ہی جو آدمی کام کرے گا، کام کرنے سے بھول ہوگی اس، اور پھر بھول اگر اپنے بڑوں کی نگرانی میں وہ بھول سدھر جائے گی. جیسے بڑوں نے اپنے نیچے والوں کو تربیت کر کے تیار کیا، ان سے 19-20 ہوا، بھولیں ہوئی، آگے پیچھے ہوا، تو ان کو وقت پر ترغیب بھی دی، ان کو وقت پر بٹھا کر سمجھایا انہوں نے، تو پھر وہ بات سمجھ گئے اور تربیت ہو گئے. اور یہی اصل چیز. تو اس لیے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو یا بالکل ان کو ریجیکٹ نہ کر دیں. ابھی جذبات میں آ کر انہوں کو کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو رہنے دو، ریجیکٹ نہ کر دیں. ریجیکٹ کرنے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کہ صلاحیتوں کا امالہ کریں، ازالہ نہ کریں. بھائی پانی آپ کی طرف ادھر سے آ رہا ہے تو آپ اس پانی کو راستہ دے دیں تو وہ ادھر جائے گا، لوگوں کو کام لگے. اور آپ یہاں روکنے کی کوشش کرو گے نا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اور نقصان پہنچائے. ازالہ امالہ کریں، اس کو رخ دیں، صلاحیت کو استعمال کی شکلیں بنا. تو اس لیے جوانی ہے، جذبات ہوتے ہیں، کوئی بات 19-20 ہو گئی، بے اصولی ہو گئی ہے تو بٹھا کر سمجھاوے، محبت سے سمجھاوے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبت سے لے کر بیٹھنے سے آدمی بات سمجھ جاتا ہے. دوبارہ بھول ہو گئی، 6 بار ہوئی، وہاں اللہ کے یہاں پہ 100 بار بھی ہو جاوے تو توبہ کر لو. 10 بار ہو گئی، 100 بار ہو جائے گی، بھول ہے، ہو جاتی ہے، انسان ہے. تو اس لیے ازالہ نہ کریں، امالہ کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں. سمجھائے بھائی اس طرح ہے، ایسے کرنا ہے. لیکن کام تو اصول سے ہی کروانا ہے. کام کیسا کروانا ہے کہ اصول سے کروانا ہے تاکہ تربیت بھی ہو، کام بھی اچھا ہو. اس لیے اس کی کوشش کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پی جی والے ہیں، جتنے ہمارے ہاسٹل ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، جو زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان پر اس لائن کی محنت کی شکل بنا دے کہ ان کی زیادہ مصروفیت کے ساتھ جتنا وقت ان کا ملتا ہے اتنا وقت ان کا وصول ہو جائے. لیکن بالکل ہی چھوڑ دے کہ بہت بیزی ہے وہ لوگ، بہت بیزی ہیں، بہت بیزی ہیں. وکیل لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ویکیشن صرف 8 دن کا ہی ہوتا ہے، 10 دن کا ہی ہوتا ہے، بہت مشغول ہیں، بہت مشغول. تو وہ چھوٹا ہوا ایک طبقہ ہے وکیلوں کا. اگر ان کے 8-8 دن کا ویکیشن ہم وصول کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اسی 8-8 دن میں سے ہم کو 4 مہینے والے ملیں گے. میڈیکل والے بہت بیزی ہیں، ان کا بہت مصروف ہیں، ان کے ہم 3 دن بھی اگر وصول کر لیتے ہیں، مل رہے ہیں کبھی ان کے سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، وہ ہم نے وصول کیا، وہ 3 دن میں سے ان کے 4 مہینے والے ملیں گے. لیکن ہم نے چھوڑ دیا ان کو تو پھر وہ آگے نکل جائیں گے اور پھر کسی عہدے پر جا کر بیٹھ جائیں گے. اب ان کا ذہن بنانا بہت مشکل ہو جائے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. آگے اب چونکہ یہ ویکیشن آ رہا ہے تو اس میں پھر جیسے گزشتہ سال عزائم کیے تھے، ارادے کیے تھے، اور ماشاءاللہ 1100 جماعتیں پہلی بار بنی تھی اتنی زیادہ، اس سے 1000 سے اندر ہوتی تھی اکثر، اس گزشتہ اللہ نے بنائی تھی. تو اس بار پھر اسی کے عزائم کریں کہ مسجدوں سے ایک تو جماعتیں بنانی. لسٹ تو بن گیا ہوگا، گزشتہ کارگزاری آ گئی ہوگی لسٹ. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمیں مسجدوں سے جماعتیں بنانی ہیں، مضبوط بنانی ہیں. عشرے کی جماعت ہماری ہیں تو اس میں جو ہے ٹیچر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر میں بھی ویکیشن ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا ہے، 20 دن کا ہوتا ہے. تو چلہ تو اپنا لگاتے ہی لگاتے. ان کا عشرہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگواویں. اور ذمہ دار اگر ٹیچروں میں ہیں تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہیں ہیں ٹیچر، نئے ہیں تو پھر ان کو ذمہ دار نہ بنا.
ہمارے ساتھیوں میں سے ترغیب، ساتھیوں میں سے مسجد پر چلا جائے گا تو مسجد والے فکر کر لیتے ہیں کہ ہماری مسجد کی جماعت، ہماری ہلکے کی جماعت ہوتی ہے، لاوارث ہوتی ہے، یہاں کے 2 ہیں، وہاں کے 3 ہیں، وہاں کا 1 ہے، یہاں کا 4، کوئی ذمہ دار دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور مسجد کی ہوتی ہے تو مسجد والے فکر کر لیتے ہیں، تو اس لیے اس میں وہ مسئلہ بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کا صحیح وقت، ذمہ دار ان کے ساتھ اچھے لگاویں۔ دوسرا، بہت چھوٹے بچوں کی تشکیل نہ کریں، 16 سال اس سے اوپر کے لڑکوں کو بھیجے جماعت، 16 سال کی عمر ہو یا اس سے اوپر۔ بہت سے لڑکے فیل ہوتے ہیں یا تاخیر سے جاتے ہیں تو 10ویں میں ہوتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک 10ویں والا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوسرا دوست ہے وہ 15 سال کا، اس کو ساتھ میں کر دیا کہ بھائی ایک جا رہا ہے دوسرا، تو ایسا نہ کریں، بلکہ ذرا یعنی اس عمر کے ہوں جن کو بھیجیں۔ دوسرا، زیادہ لمبی جماعتیں نہ بناؤ، 10-12 کی مکمل جماعت ہے۔ اب ذمہ داروں کی کمی کی وجہ سے 20 لڑکے ہیں، 22 لڑکے، لمبی جماعت ہو جاتی ہے، وہ ان کے قابو کے باہر ہوتے ہیں، تو اس لیے 10-12 کی مکمل جماعتیں ہیں، 12 ساتھی ٹھیک ہے، اور ان میں 2 ذمہ دار لگاویں، اور باقی ہیں تو ایک مسجد میں 5-6 اسٹوڈنٹس ہیں، 1-2 ٹیچر ہیں، 2 ان کے ساتھ یہ ساتھی لگ گئے، 10-11 ہو گئی، یہ مکمل جماعت ہو گئی، ان کے لیے رخ لیں اور ان کو روانہ کریں، تو اس لیے اس کی ترتیب دیں، ان کی روانگی اور واپسی کا اہتمام کریں کہ اچھے سے روانگی ہوں، روانگی میں ان کو باتیں سمجھائی جائیں، ایک ایک بات کو پلائی جائے، اور واپسی پر کارگزاری بھی ہو، حوصلہ افزائی ہو ان کی، جو ہمارے اعمال کی کارگزاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو انفرادی طور پر بھی 2-5 لڑکوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہو، بڑا اچھا تاثر بیان کر دو، بالکل نئے ہوتے ہیں تو ان کا تاثر بیان کرتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہمارے کارگزاری یا روانگی ہوتی ہے اس کو ایسی شکل بناویں کہ ایک ساتھ ان کو حلقے، زیادہ جماعتیں ہیں تو حلقے میں تقسیم کر لیں، کم جماعتیں ہیں شہر کی اتنی ہیں، جو چھوٹے شہر ہے سریندر نگر ہیں، ویرم گاہ میں 5 جماعتیں ہیں، 7 جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں ایک ساتھ جمع کر لیں، اور بڑا اگر وہ ہے تو پھر 10 حلقوں کی جماعتیں ہیں تو اس طرح سے اس کا نظام کریں، لیکن روانگی اور کارگزاری کا اچھا اہتمام ہو تاکہ ان کی روانگی اچھی سنی ہوگی تو ان کا اچھا وقت گزرے گا، ابتدا ہوتی ہے ان کا وقت اچھا گزرے۔ دوسرا ہے کہ جماعتیں آتی ہیں ہماری اضلاع میں، صوبے میں ہی چلاتے اس کو، تو اس لیے جن ضلعوں میں آتی ہے وہ بھی بھائی لڑکوں کی جماعتیں ان کو کسی طرح ترتیب دیتی ہے نہ کریں، قدر کریں، ان کی قدر کریں کہ ان میں مستقبل کے اچھے داعی ہیں، ان کو لیں، ہاتھوں ہاتھ لیں، اور ان کی نصرت کا نظام بنا، خالی کھلا پلا دینا نصرت نہیں ہے، وہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، کوئی بغیر اس نسبت کے بھی ہماری بستی میں آتا ہے، بغیر اسلام کے بھی کوئی ہماری بستی میں آتا ہے، وہ بھی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اس کو ٹھہرائیں گے، ایک بڑی نسبت لے کر آئے ہیں، راہ خدا میں آئے ہیں، دین سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں، تو پھر ان کو ہم ان کا اکرام کریں اور ان کو کام سکھائیں، اور یہ ہمارا مجمع جو ہے نا، یہ ساتھی ہمارے ان کے ساتھ لگے، جو یہاں آئے ان دنوں میں ہم تھوڑی قربانی بڑھا دیں اپنی، اور پھر ہم اپنے ساتھ اس نوعیت کے جو ساتھی آپ کے ضلعوں میں ہیں، حلقوں میں، ان کو لگا دیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ محلے کے ایسے لوگ جن کا وقت زیادہ نہیں لگا لیکن وہ جماعتوں سے محبت کرتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں، وقت بھی وہی دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلقات بھی ان کے ہو جاتے ہیں، پھر جماعتیں آتی ہیں باہر سے تو کھلانے پلانے والے زیادہ تر عموماً یہ ہوتے ہیں کہ جو وقت زیادہ نہیں لگاتے ہیں، ان کو محبت ہے دین سے، اہل دین سے، وہ دعوت کرتے ہیں، خدمت، زیادہ تر، سب نہیں، ہمارے ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں مسجدوں میں، حلقوں میں، تو پھر وہ ان کو لانے لے جانے کی بھی خدمت ذمہ لیتے ہیں، ایک مسجد ہے، حالانکہ تعلق تو اسی میں ہوتا ہے، تعلقات جو بنتے ہیں، وہ ان کو لینے گئے اسٹیشن پر، یا اپنی مسجد سے ان کو چھوڑنے گئے دوسری مسجد میں، یا ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ان کو کھلایا پلایا، اس میں تعلقات بنتے ہیں اور اسی میں منتقل ہوتا ہے۔ اب وہ بھی پورا نیا مجمع ہے، پینٹ شرٹ والے ہیں، ان کے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، وہ تو ان کا قابل قدر ہے، ان کا یہ جذبہ ان کا قابل، لیکن ہم جیسے اگر ان کے ساتھ ایک ایک 2-2 لگے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ خدمت کر رہے ہیں تو ان کا ذہن بنائیں گے، ان کا بھی، دوسری طرف یہ جماعت ہمارے آئے ہیں تو ان کا بھی ذہن بنائیں گے، اور اس سے دین بھی منتقل ہوگا، دین کی محنت منتقل ہوگی، تو اس لیے اس کا مضبوط نظام بنا، خالی اعلان کافی نہیں ہے اس کا،
کہ ہم نے بھی وضو کے مشورے میں اعلان کر دیا کہ دیکھو جماعتیں آئے گی، مسجد والے ان کو جگہ دیں، اس وقت چونکہ اسٹوڈنٹس کی جماعتیں ہیں اس لیے پورا عشرہ سب جگہ جماعتیں رہے گی، ذرا تیار رہے، متولیوں سے بات کر لیں، امام صاحب سے بھی کہہ دیں کہ بھائی جماعت پورا ہفتہ رہے گی۔ تو اتنا اعلان نہیں بلکہ ترتیب بنا رہے، حلقوں میں پھر بیٹھیں، وہ کون سی مسجد تو مضبوط مسجدیں طے کریں، مضبوط مسجدیں کہ جہاں ان کی نصرت ہوں، ان کو ساتھ لے کر ملاقاتیں ہوں، ان کے ذریعے سے نقد جماعت بنائی جائے، ان کی تعلیم میں بیٹھ کر ان کو تعلیم کا طریقہ بتایا جائے، ان کے ساتھ خصوصی گشت میں لے جا کر ان کو خصوصی گشت سکھایا جائے، ان کو ساتھ لے جا کر تعلیمی گشت کروایا جائے، تو اس سے وہ اصل چیز سیکھ کر جائیں گے۔ اور جب وہ اصل کام سیکھ کر گیا، ایک اسٹوڈنٹ سیکھ کر چلا گیا، تو انشاءاللہ یہ آگے جا کر صحیح کام کرنے والا بنے گا۔ تو اس لیے اس کی ترتیب قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی سی یہ دونوں چیزوں کی کارگزاری آ جاوے، ایک تو جیسے فہرست والی بھی کارگزاری آ جاوے، اور دوسرا جو ہے آپ کے عزائم تو پھر بعد میں ہو جائیں گے، اس وقت یہ کارگزاری آ جائے فہرست کی۔